میں نے آپ کی خدمت میں سورت نمبر 21 سورت انبیاء آیت نمبر 107 پڑھی ہے۔ گلدستہ احادیث میں صحیح مسلم سے حضرت امام مسلم ابن الحجاج القشیری المتوفى 264 ہجری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح مسلم سے ایک حدیث پاک کو پڑھا ہے۔ دعا فرمائیں رب کریم مجھے رسول کریم علیہ التحیت والتسلیم کے واسطے اور وسیلے سے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حق بیان ہو جائے پھر رب کریم ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، مجھ سے قبل حضرت استاذ محترم ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمیں ایک ایک کام کو یوں سر انجام دینا چاہیے کہ ہم سے پوچھ ہونی ہے۔ میرے دوستو، واقعی میں حضرت استادی کی بات کو بڑھاتے ہوئے یوں عرض کرنے لگا ہوں، ہر بات کی بھی پوچھ ہونی ہے، ہر نعمت کی بھی پوچھ ہونی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس میں عزت بھی ایک نعمت ہے۔ آپ نے مجھے یہاں کرسی لگا کر دی ہے تو میں اپنی گفتگو کو بھی آپ کی خدمت میں ان الفاظ پر پیش کرو جو اس کا جواب رب کریم کے دربار میں دینا پڑے تو بندہ دے سکے۔ میرے دوستو، توجہ رکھنا، میرے پاک پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کا معنی حالات ہوتا ہے، سیرت کا معنی واقعات و حالت ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے بھی لفظ سیرت کو استعمال فرمایا ہے، سنعیدها سیرتها الاولی کہہ کر رب کریم نے سیرت کو حالت کے معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ میرے دوستو، سیرت شروع کب ہوتی ہے؟ اگر میں یوں کہوں کہ حالات کب شروع ہوتے ہیں، تھوڑی سی وسعت و گنجائش اس لفظ میں پیدا کر کے یوں کہو کہ واقعات کب شروع ہوتے ہیں، چرچے کب شروع ہوتے ہیں، تذکرے کب ہوتے ہیں، تو دنیا کا ایک قانون ہم سب میں برابر اور کامن ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بندہ دنیا میں آتا ہے، آنے کے بعد اس کی پہچان ہوتی ہے، آنے کے بعد شناسائی ہوتی ہے، آنے کے بعد تعارف ہوتا ہے، آنے کے بعد حالات و واقعات شروع ہوتے ہیں، آ جانے کے بعد تذکرے اور چرچے شروع ہوتے ہیں۔ ابھی کوئی آیا بھی نہ ہو، آنے سے پہلے اس کا تذکرہ ہو، کوئی آیا بھی نہ ہو، آنے سے پہلے اس کے واقعات بیان ہو، آیا بھی نہ ہو، آنے سے پہلے اس کا تعارف پہچان بھی موجود ہو۔ یہ بہت مشکل کی بات ہے۔ اگر کسی کے گھر اولاد ہی نہیں ہے تو کسے کیا پتا بیٹی یا بیٹا، قسمت اس کی کیسی، مذہب اس کا کیسا، شکل اس کی کیسی، حالات اس کے کیسے، واقعات اس کے کیسے۔ تو جب پتہ ہی نہیں ہے، واقفیت ہی نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے، تو اس کی باتیں آگے کیسے شیئر کی جائیں گی، اس کی باتیں بیان کیسے کی جائیں گی؟ آئے گا، آنے کے بعد بتائیں گے فلاں کا بیٹا ایسا، فلاں کی بیٹی ایسے، اس کا واقعہ یہ، اس کے حالات یہ، اس کی بات یہ، اس کا تذکرہ یہ، اس کا تعارف یہ، اس کی پہچان یہ۔ آنے کے بعد حالات و واقعات شروع ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا میں عام آدمی کا قاعدہ ہے، عام آدمی کا ضابطہ ہے، عام آدمی کا معاملہ ہے۔ آپ کے اور میرے پاک پیغمبر عام نہیں ہیں، خاص ہیں، صرف خاص نہیں ہے، اخص الخواص ہیں۔ اور میرے پاک پیغمبر عام نہیں ہیں، اہم ہیں۔ حضور پاک کے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اور میرے پاک پیغمبر آئیں، آنے کے بعد پہچانا جائے، حضور پاک آئیں، آنے کے بعد شناسائی ہو، آئیں، آنے کے بعد دنیا جانے۔ جی ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ آتے ہیں جانے کے لیے، میرے پاک پیغمبر یوں نہیں ہے۔ میں ترجمان علماء دیوبند حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ کی زبان سے نقل کرنے لگا ہو، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے تلمیذ خاص حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی کو ایک شخص خط لکھتا ہے، خط میں ایک دو باتیں پوچھتا ہے۔ حضرت نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد قلم اٹھایا، کرتاس پہ اس کے جواب کو لکھنا شروع کیا، صفحات در صفحات ختم ہوتے چلے گئے۔
وہ رسول اللہ کے بارے میں سوالات کے جوابات چلتے گئے، چلتے چلتے یوں چلتے گئے، ادھر رات ختم ہوئی، ادھر خط کا جواب ختم، خط کا جواب پورا ہوا۔ اب وہ خط نہیں ہے سرگودا کے شاہینوں، اب وہ صرف خط نہیں ہے، سیرت النبی کی النبی الخاتم کے نام سے پوری کتاب ہو۔ حضرت گیلانی رحمہ اللہ اس میں ایک بات لکھتے ہیں، فرمایا یوں تو سبھی آئے، سبوں میں آئے، سبھی وقتوں میں آئے، لیکن آئے جانے کے لیے، وہ ایک ہی آیا آنے کے لیے، آ کر چھا جانے کے لیے۔ اور سرور کائنات کی بات کی ہے، امام الرسل کی بات کی ہے، امام الانبیاء کی بات کی ہے، آمنہ کے در یتیم کی بات کی ہے، محبوب رب العالمین کی بات کی ہے، خاتم المرسلین کی بات کی ہے، خاتم النبیین کی بات کی ہے کہ وہ آئے آنے کے لیے، آ کر چھا جانے کے لیے۔ پتہ چلا ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے تذکرے، آئے نہیں ہیں آنے سے پہلے واقعات ہوں گے۔ آپ کہیں گے کیسے، معاملہ کہاں ہے؟ حضور پاک کا تعارف آنے سے پہلے کہاں ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ اتنا وسیع عنوان ہے، اس عنوان میں اتنی گنجائش موجود ہے، یہ عنوان اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے کہ یوں واقعات کی لڑی لگ جاتی ہے، کسے اٹھا کر بندہ گفتگو میں لائے اور کسے چھوڑ دے۔ میں بات کرنے لگا ہوں رسالت معاب کی اپنی زبان اقدس سے، میرے پاک پیغمبر کی بات کو آپ کی خدمت میں عالیہ میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راوی ہے، امام حاکم نیشیہ پوری رحمہ اللہ المتوفہ 405 ہجری مستدرک علی الصحیحین میں کتاب تواریخ انبیاء میں اس حدیث پاک کو لائے ہیں۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جانشین ابی بکر خلیفہ من خلفاء الراشدین 22 لاکھ مربع میل کا حکمران حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے یہ بات سمجھائی ہے، ہمیں ہمارے پاک نبی نے یہ واقعہ بتایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اللہ نے اس بھول کی پاداش میں انہیں زمین پر بھیج دیا۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، حضرت آدم نے ایک کلمہ نہیں کئی کلمات پر مشتمل، کئی عنوانات پر مشتمل اللہ سے اپنی بھول کی معافی چاہی، اللہ سے اپنی بھول کی دعائیں کی، اللہ سے اپنی بھول کی التجائیں کی، اللہ سے اپنی بھول کی ندائیں پیش کی۔ میرے مولا میری بھول کو معاف فرما دے۔ قرآن کریم کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا کے الفاظ سے حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کی معافی مانگی۔ یہ دعائیں بھی حق ہیں، لیکن جو میں بات اس عنوان پر پیش کرنے لگا ہوں، سرگودا کے شاہین ہو اس پر متوجہ رہنا۔ رب کریم نے کیسا کرم کیا، حضور پاک فرماتے ہیں ایک دن دعا مانتے مانتے حضرت آدم علیہ السلام کے منہ مبارک پر زبان اقدس پر یہ دعا جاری ہو گئی، اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی، مولا مجھے حضور کریم کے واسطے سے میری بھول کو معاف فرما۔ حضور پاک آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے دنیا میں پہنچے نہیں ہیں، پہنچنے سے پہلے بعثت ہوئی نہیں ہے، بعثت سے پہلے اعلان نبوت ہوئی نہیں ہے، اعلان نبوت ہوا نہیں ہے، اعلان نبوت سے پہلے آمد شریعت ہوئی نہیں ہے، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے موجد، انسانیت کے جد امجد ہیں، انسانیت میں ابو الانسانیہ ہے، ابو الانبیاء ہے۔ اس دھرتی پر اللہ کے پہلے اعلیٰ ترین انسان ہے، اور اپنی بھول کی معافی میں آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کا وسیلہ پیش کرتا۔ اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے حضور نبی کریم
علیہ التحیۃ والتسلیم کے واسطے سے معاف فرما دے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب دعا وسیلے والی مانگی اللہ نے فوراً جواب دیا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم حضور پاک کو کیسے جانتے ہو، ابھی تو میں نے انہیں پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا، تجھے تعارف کیسے ہے، انٹروڈکشن کیسے ہے، جان و پہچان کیسے ہے، شناسائی کیسے ہے، بتائیے۔ حضرت آدم کو رب کا جواب آیا، امید مزید مضبوط تر سے مضبوط ترین ہوئی۔ عرض کیا میرے مولا لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، فنفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھی ہوئی اس عبارت کو پڑھ لیا۔ وہ عبارت یہ تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔